السلام علیکم، میں طبیبہ طاہرہ جبین آپ کو اپنے چینل ہیلتھ از ویلتھ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ میل ڈس آرڈرس میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہے۔ میں نے اس کی پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو جو ہے اس کے اسباب بھی بتا دیے تھے، علامات بھی بتا دیے تھے۔ آج ہم اس کے ٹریٹمنٹ پہ بات کریں گے۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ یا سمٹمز سمٹمز بھی میں نے ڈسکس کر دی تھی، لیکن ہم چلیں دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کازز پہ بھی دوبارہ کر لیتے ہیں۔ کاز تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو ایک عام سا سادہ سا فنکشن نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک بہت پیچیدہ فنکشن ہے اریکٹائل کا۔ مطلب عضو تناسل میں سختی جو ہے یہ صرف مقامی طور پہ نہیں ہے، لوکل نہیں ہے، بلکہ اس میں پوری باڈی انوالو ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے سارے سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں، نروس سسٹم آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے برین جو ہے وہاں سے آپ کو فیڈ بیک بھیج رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں، یا سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ آپ کو دوران خون جو ہے وہاں پر تیزی سے حرکت کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ تیزی ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اینڈوکرائن سے آپ کے ٹیسٹرون وغیرہ جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت، جو ان سارے عمل کو انجام دینے کے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس کی کازز پہ جاتے ہیں تو کازز میں جو اسباب ہوگا یا سبب ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا، عموماً لوگ جو ہے وہ طاقت کی دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ کیوں آ رہا ہے۔ کسی کو بھی یہ علم نہیں ہوتا، بس وہ یہ مردوں کے لیے ایک طرح سے زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں، بہت کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے اندر یہ پرابلم آ جائے، اور وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم، یعنی کہ آپ کے ہارٹ ڈیزیز کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اریکٹائل فنکشن خراب ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ معلومات نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور اس میں ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے اس کا شکار ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ بجائے ڈاکٹر کے پاس یا کسی مستند طبیب کے پاس جانے کے، وہ کیمسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ سڑک چھاپ یا دیواروں پہ جن لکھا ہوتا ہے کہ مردانہ قوت حاصل کریں، شادی سے پہلے شادی کے بعد کا پیکیج، بہرحال جو بھی ہے، وہ دوائیں یا وہ کیمسٹ جو آپ کو دوائیں دے رہا ہوتا ہے وہ ڈائگنوس نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کو یہ پرابلم کیوں آ رہا ہے، بلکہ وہ آپ کو طاقت کی دوا دیتا ہے۔ وقتی طور پہ وہ طاقت جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند تو ہوتی ہے، لیکن وہ مسلسل اس کے استعمال سے آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو سمٹم میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ہوا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، یا کبھی کبھی ہوتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ انٹرکورس کے وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مردوں میں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ کاز کا جیسے میں نے بتایا کہ کاز کے اندر ہم لے لیتے ہیں آپ کا دوران نظام کا، دوران خون نظام، اس کے بعد نروس سسٹم آ جاتا ہے، اینڈوکرائن سسٹم آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائبٹک، اگر کوئی ڈائبٹک ہے، موٹاپے کا شکار لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یا کوئی کینسر فارم ہے، یا کسی کوئی ریڈیشن ہوئی ہو، یا کوئی ایسی میڈیسن استعمال کی ہو جو انجری کے طور پہ انجری کے دوران استعمال کی ہو، یا سرجری ہوئی ہو کسی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ سکتی ہے، میڈیسن استعمال کریں۔ ذہنی طور پہ آپ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہیں، دباؤ میں رہتے ہیں، فائنینشیل طور پہ یا سوشل طور پہ، اس کی وجہ سے بھی یہ بہت آسانی سے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں لوگ۔ اب اس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علاج جو ہے ہم اس کاز کو دیکھیں گے۔ اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کاز کو دیکھیں گے کہ کس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے، اس کی پوری ہسٹری لیں گے کہ بھئی اس کا رہن سہن کیسا، کھانا پینا ان کا کیسا ہے، کوئی ڈرگس تو استعمال نہیں کرتے، کوئی نشہ آور ادویات تو استعمال نہیں، فیملی پرابلم تو کوئی نہیں ہے، فائنینشیل تو کوئی پرابلم نہیں ہے، فیملی میں ڈائبٹک تو نہیں ہے، ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز تو نہیں ہے، نروس سسٹم کیسا، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ہم اس کے کاز کو تلاش کریں گے۔ جو کاز ہوگا اس کے حساب سے ہم اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے، اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ بھی وغیرہ سارے ہو جاتے ہیں۔ پھر میل ہارمون سے ٹیسٹرون، اس کی کمی بیشی دیکھیں گے، کمی ہے یا زیادتی ہے، کیسے جو بھی ہے۔ پھر پروسٹیٹ کا معلوم کریں گے، پروسٹیٹ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد
پھر ہم اس کا علاج کریں گے۔ بعض اوقات زیادہ تر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ سائیکو ہوتے ہیں یا نفسیاتی طور پہ ہوتے ہیں، یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ معاملہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے پہلے تو اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس کی کاؤنسلنگ 1-2 دفعہ جتنی بھی اس کو ضرورت ہے وہ کی جائے۔ اس کے بعد اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن بھی دی جا سکتی ہیں اس کو۔ اسی طرح ٹیسٹرون کا انجیکشن بھی دیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جو استعمال کی۔ لیکن آپ جو بھی دوا استعمال کریں وہ کسی مستند معالج کے زیر اثر استعمال کریں، خود سے کوئی دوا استعمال نہ کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں طبی طور پہ، کہ طبی طور پہ جو ہے ہم کون سی غذائیں یا کون سا دوائیں استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو 7 اس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ طبی علاج کے طور پہ 7 چیزیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 7 میں کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی متوازن غذا یا بیلنس ڈائٹ لیجئے، پھر نیند پوری لیجئے، موٹاپے کو کم کیجئے یعنی کہ ایکسرسائز وغیرہ کیجئے، اس کے ساتھ ذہنی دباؤ کو دور کیجئے، اور ایسی دوائیں استعمال نہ کریں کہ جو کہ آپ کے اس مسئلے کو خراب کرے۔ پھر تمباکو نوشی نہ بند کیجئے، الکوہول استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس، میں آپ کو بہت زیادہ دوائیں تو نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کازز بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی دوا آپ کو بتاتی ہوں، وقتی طور پہ آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ حب عنبر مومیائی، یہ ایک ٹیبلٹ فارم ہے، یہ ڈائبٹک والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہائپرٹینسو لوگ بھی لے سکتے ہیں، اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کے لیے بھی یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں کرے گی، بلکہ بہتر کرے گی ان چیزوں کو۔ اگر ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے، نروس سسٹم میں کوئی پرابلم ہے، اعصابی کمزوری ہے، ذہنی دباؤ ہے، تو اس کو بھی یہ بہتر کرے گا۔ دوسری چیز ہے ہمارے پاس شہد ایک جامع غذا ہے اور دوا بھی ہے۔ یہ گرم ہوتا ہے لیکن طبی طور پہ یہ خشک اس کا مزاج ہے، ہم اسے کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اریکٹائل ڈسفنکشن میں 3 غذائیں جو ہیں بہت اہم ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے سالمن فش۔ سالمن فش جو ہے، اس کے اندر آپ کا امائنو ایسڈ ہوتا ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے، جو کہ آپ کے بہتر کرتا ہے آپ کے ہارمونز کو، اور آپ کے سپرم کی قوت کو بڑھاتا ہے، اور آپ کی سرکولیشن وہاں پہ بہتر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا ہمارا ہے اخروٹ۔ اخروٹ جو ہے، اس کے اندر جو LGR9 ہوتا ہے، یہ بھی امائنو ایسڈ کی ہی ایک قسم ہے، جو کہ نائٹروجن پروڈیوس کرتا ہے۔ نائٹروجن جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ رگوں کو کھولتا ہے، دوران خون کو تیز کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ LRG9 جو ہے آپ کے سالمن مچھلی میں بھی ہے اور اخروٹ میں بھی ہے۔ تو یہ دونوں غذائیں جو ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن میں بہترین کام کرتی ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس ہے ٹماٹر۔ ٹماٹر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی خون بنانے کا ہے، خون کو بہتر کرتا ہے، تو اس کے اندر لائکوپین ایک آکسیڈنٹ ہے جو کہ بہتر اس میں کام کرتا ہے، آپ کے سپرم کو بڑھاتا ہے، اس کی خون کی سرکولیشن کو بڑھاتا ہے، خون کے سرخولیات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کسی مستند معالج کے زیر اثر اپنے پرابلم شیئر کیجئے، انہیں بتائیے، تاکہ اس کا ایک پراپر حل کیا جائے۔ اگر یہ ذہنی طور پہ کوئی پرابلم ہے اس کو ویسے حل کیجئے، اگر کوئی کاز ہے اس کا، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، بعض اوقات سیکشل لوگ جو ہوتے ہیں یا غیر فطری انداز سے جو یہ کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، نشہ آوردیات کو ختم کرنا پڑے گا، ایک سادہ پرسکون زندگی گزاریے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک اندازاً میں نے آپ سے کہا ہے کہ اسے استعمال کیجئے، لیکن یہ کوئی پراپر حل نہیں ہے۔ حل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مستند معالج کے پاس جا کے اس سے علاج کرائیے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی آپ کے لیے دوسرا اس ٹاپک لاؤں گی۔ اللہ حافظ۔